جب ہم اجمالی طور پر تذکرہ کریں ان نفوس کا، ان ہستیوں کا، تفصیل اور فہرست تو بہت بڑی ہے کہ جو جنت البقیع میں مقرب اور مکرم ہستیاں جو ہے جلوہ افروز ہیں، لیکن میں بالخصوص ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان سے اور حضور علیہ السلام کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بالخصوص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پھوپھی جان، دو پھوپھیاں جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، ایک سیدہ صفیہ ہیں اور دوسری سیدہ عاتقہ ہیں۔ یہ سیدہ صفیہ جناب عبد المطلب کی وہ شہزادی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مردوں جیسی جو ہے بہادری اور شجاعت عطا کی تھی کہ جب ایک جنگ کے موقع پر حسان بن ثابت سے کہا تھا کہ جناب یہ دشمن ہمارے خیموں کی طرف آ رہا ہے، تو حسان بن ثابت چونکہ شاعر مزاج تھے تو نفاست زیادہ تھی، تو آپ آگے نہ بڑھے، تو سیدہ حفصہ نے جانور کی ہڈی اٹھا کر اس شخص کو مار کے سیدہ صفیہ نے اور اسے جو ہے واصل جہنم کر دیا۔ یہ دو عظیم پھوپھیاں حضور علیہ السلام کی یہاں جلوہ افروز ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی جنت البقیع میں ہی مدفن۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ازواج جو ہماری مائیں ہیں وہ بھی جلوہ افروز ہیں جنت البقیع میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا 11 سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام دو کے، ایک اور بھی 12 جو ٹوٹل ہمیں فہرست نام نظر آتے ہیں، ان میں سے 11 ازواج اور ایک سیدہ ماریہ قبطیہ جو حضور کے گھر کی زینت بنی ہیں، تو ان 12 میں سے 2 سیدہ میمونہ بنت حارث جو مقام صرف پر ہیں۔ ہم جیسے ہی مکۃ المکرمہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر بالکل مین روڈ کے ساتھ مجھے اور مفتی صاحب کو ایک ساتھ وہاں حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکۃ المکرمہ میں جو دوسری جنت ہے مدفونین کے لیے، جنت مالا جسے کہا جاتا ہے، وہاں آپ جلوہ افروز ہیں۔ حضور کی چاروں شہزادیاں جنت البقیع میں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ چاروں کی چاروں جو حضور کی پیاری شہزادیاں ہیں، یہ بھی جنت البقیع میں جلوہ افروز ہیں اور آرام فرما ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہزادگان عطا فرمائے گئے، ان میں سے جو شہزادے جناب سیدنا ابراہیم کہلاتے ہیں، وہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہمیں 2 نام بڑے ایسے نظر آتے ہیں، ایک جنہیں ہم امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اور دوسرا جنہیں ہم جناب عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں جو حضور کے چچا ہیں۔ حسن بن علی جناب عبد المطلب کے پوتے ہوئے اور جناب عباس جناب عبد المطلب کے بیٹے ہوئے۔ ان دونوں کے حوالے سے ابن بطوطہ نے ذکر کیا ہے اپنے سفر نامے میں، اس نے ذکر کیا کہ یہ جو 2 مزارات ہیں ان پر سونے کا قبہ تھا۔ اچھا، اس زمانے میں کہتے ہیں کہ سونے کا قبہ تھا اور دور سے آنے والے اس قبے کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ چونکہ 7ویں 8ویں ہجری کا ابن بطوطہ سیاح ہے، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو ریت اور یہ جو طریقہ مزارات کی تعمیر کا ہے، یہ اب کا نہیں ہے بلکہ یہ قدیمی چلا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جنہیں جناب سجاد کہا جاتا ہے، سیدنا زین العابدین، کہ جن کی عبادت و ریاضت پر بڑے بڑے عابدین ناز کریں، آپ بھی یہی جلوہ افروز ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جناب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب نظر آتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں کے بعد میری ماں، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی انہوں نے پرورش فرمائی، یہ بھی آپ بھی یہیں پر جلوہ افروز ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے، جیسے حضرت عثمان بن مظعون کی بات ہوئی، اسد بن زرارہ کی بات ہوئی، یہ سارے تشریف فرمائے آپ۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جلوہ افروز ہیں، جناب امام مالک یہاں جلوہ افروز ہیں، بڑے بڑے فقہاء، محدثین، مجتہدین اس بابرکت اور مقدس زمین پر جلوہ افروز ہیں۔ اور کس کس کا تذکرہ کریں،